خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے 12ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس خلاصے کو ہم 3 سٹیپس میں بیان کریں گے۔ پہلے سٹیپ میں اہم موضوعات بتائے جائیں گے، دوسرے سٹیپ میں ان موضوعات کی تفصیل بیان کی جائے گی، اور تیسرے سٹیپ میں ان موضوعات کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو 12ویں پارے میں 5 اہم موضوعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، توحید اور اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، 7 انبیاء کرام کے واقعات۔ نمبر 4، قیامت کے دن لوگوں کی 2 قسمیں۔ اور نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم ان موضوعات کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین، جس کے موضوعات اور جس کی آیات نہایت واضح، کلیئر اور محکم ہیں۔ ان میں کسی قسم کا بھی تعارض یا تناقض موجود نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں یہ بالکلیہ اصولی طور پر رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی بھی دوئی یا تناقض موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے مختلف جگہوں پر یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کتاب کی طرح، بلکہ اس کی ایک صورت کی طرح یا اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اور آج تک دنیا اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے اور قرآن مجید کی صورتوں جیسی کوئی 1 یا 10 صورتیں لانے سے عاجز ہے۔ دوسرے نمبر پہ توحید اور اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، انسان ہوں، چرند پرند ہوں، وہ کوئی اور مخلوق ہو، حشرات الارض ہوں، ان سب کا خالق، مالک اور رازق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوسرے انبیاء کرام کی رسالت کے لیے 7 انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس سے مقصد یہ تھا کہ ایک استقامت والا جو کانسیپٹ ہے اس کو انکریج کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ کس طرح سابقہ انبیاء کرام حق کے راستے میں مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں موجود ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ وہ اس میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ کہ نشانی کے طور پر جب اللہ رب العزت نے اونٹنی پہاڑ سے نکالی تو ان کی قوم نے نافرمانی کرتے ہوئے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں صالح بیٹا اسحاق علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ چوتھے نمبر 5ویں نمبر پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی وہ بدکاریاں اور ان کی نافرمانیاں کہ وہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے تو وہ بدکاری کی نیت سے ان کے پیچھے چل پڑے اور الٹیمیٹلی اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوئے۔ چھٹے نمبر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی
قوم کی وہ بیماری اور مرض کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس کو بیان کیا گیا۔ اور 7ویں نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جادوگروں کا ایمان لانا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن انسانوں کے جو 2 طبقے ہوں گے، 2 کیٹیگریز کر دی جائیں گی۔ ایک وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور پھر اس قصے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریشی رشتہ دار تھے، کئی وہ آپ سے حسد کرتے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے کنویں میں پھینک دیا گیا، وہ کنویں میں جانا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکلنا پڑا تو آپ کو غار ثور کے اندر رکنا پڑا۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے شہر سے دوسرے شہر یعنی وہ مصر میں ان کو جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو مصر میں اللہ رب العزت نے سرداری کا عہدہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مدینہ کی اسٹیٹ کا ہیڈ بنا دیا۔ اسی طرح پھر آخر کار جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے تو ان کے بھائی جب آئے، اور وہ پورا واقعہ جس کی تفصیلات 12ویں اور 13ویں بارے میں موجود ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا اور ان کی غلطیوں سے درگزر کیا، اور بڑا واضح اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اور آپ نے قریش مکہ کو کھلے عام معافی عطا فرما دی۔ تو ان دونوں واقعات کے پیچھے، ان دونوں قصص کے پیچھے اگر ہم غور کریں اور ان کی اندر جو مشترکات ہیں ان پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بہت سی کامنالٹیز موجود ہیں۔ اب ہم اپنے تیسرے سٹیپ یعنی ان مضامین کا، ان موضوعات کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا چشمہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اس طرح سمجھے، قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرے تاکہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی پریکٹیکل لائف کو سنوار سکے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی ذات جو کہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہمیں ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنی ہر ضرورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اگر ضرورت پوری ہو جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر 7 انبیاء کرام کا جہاں ذکر ہے، ان کی تبلیغ کی تفصیلات ہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے حق کے راستے میں کس طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم حق کے راستے میں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو انبیاء کرام کی سنت کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو کوئی ہمیں اس راستے میں تکلیف، پریشانی، ریزسٹنس، تانے یا دوسری قسم کی باتیں سننی پڑیں تو انبیاء کی سنت کو سامنے رکھ کے ان پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو لوگوں کی 2 قسمیں ہوں گی، یعنی ایک بدبخت لوگ اور دوسرے نیک بخت لوگ، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید میں جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں
ان صفات کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، اور جو کفار، مشرکین اور منافقین کی صفات بیان ہوئی ہیں ان صفات سے بچنے کی کوشش کریں، ان کے رویوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کے عادات سے بچنے کی کوشش کریں، ان کے اخلاق اور اطوار سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم نیک لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بطور خاص ہمارے لیے جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو دروس ہیں، جو لائف لیسنز ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہر مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالی راحت عطا فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اسی طرح اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حسد بڑی خوفناک بیماری ہے، اور یہ انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے، تو ہمیں حسد سے بچنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کے اچھے اخلاق وہ ہر جگہ کام آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے جب جیل کے اندر گئے تو وہاں ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے قیدی ان سے متاثر ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پاک دامنی یہ عفت اور پاکیزگی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نامحرم مرد اور عورت ان کا تنہائی میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجلس میں بھی اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایمان کی برکت سے مصیبت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی سچویشنز آ جائیں کہ ہمیں معصیت یعنی گناہ سے بچنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑے، تو ایسی مشقت بھی برداشت کر لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ اسی طرح وہ جگہیں جہاں تہمت لگنے کا، جہاں تانا زنی کا، انگلیاں اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان جگہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کرتا ہے تو پھر وقتی طور پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایسے شخص کی اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔